دیکھیں، ہر کمپنی میں نا ایک چیز بہت ہی معمولی کی ہوتی ہے: پے رول۔ ہر مہینے تنخواہیں جاتی ہیں، لیکن کیا کبھی سوچا ہے کہ اسی بھروسے میں سب سے بڑا دھوکہ چھپا ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، پے رول فراڈ۔ یہ ایک ایسا خطرہ ہے جو بالکل خاموشی سے، نظروں سے اوجھل کمپنی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو آج ہم اسی اندیکھے خطرے کی بات کریں گے۔ سوچنے والی بات ہے نا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کمپنی کی پے رول لسٹ میں کوئی ایسا نام ہو جو اصل میں ہے ہی نہیں؟ یہ کوئی کہانی نہیں، بلکہ ایک بہت ہی حقیقی خطرہ ہے۔ اسے گھوسٹ امپلائی کہتے ہیں، اور یہ فراڈ اداروں کو اندر ہی اندر سے کھا جاتا ہے۔ $49,000 یہ ایک چھوٹی رقم نہیں ہے، اور یہ ایک پے رول فراڈ کی اوسط قیمت ہے۔ سوچیں کہ یہ پیسہ کہاں جا سکتا تھا؟ کسی نئے پروجیکٹ میں، ملازمین کے بونس میں، کمپنی کی گروتھ میں، لیکن نہیں، یہ سیدھا فراڈ کرنے والی کی جیب میں جاتا ہے۔ اسی لیے اس مسئلے کو سمجھنا اور اس سے بچنا بہت بہت ضروری ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سب شروع کیسے ہوتا ہے؟ اکثر اس کی شروعات ہوتی ہے ایک ایسے ملازم سے جو صرف کاغذوں پر موجود ہے، اصل میں نہیں۔ چلیں پے رول فراڈ کی سب سے مشہور قسم یعنی گھوسٹ امپلائیز کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو یہ گھوسٹ امپلائی ہے کیا چیز؟ سیدھے لفظوں میں یہ پے رول پر موجود ایک ایسا بندہ ہے جو اصل میں کمپنی کے لیے کام ہی نہیں کرتا۔ یہ کوئی خیالی نام بھی ہو سکتا ہے، یا پھر کوئی اصلی انسان جیسے کوئی دوست یا رشتہ دار جو اس فراڈ میں ملا ہوا ہو۔ مطلب صاف ہے، کام نہیں لیکن تنخواہ پوری مل رہی ہے۔ تو یہ پورا کھیل کھیلا کیسے جاتا ہے؟ اس کے 4 سیدھے سادے سٹیپس ہیں۔ پہلا، اس بھوت کو سسٹم میں ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ بالکل اصلی ملازم لگے۔ دوسرا، اس کے نام پر جعلی ٹائم شیٹس اور تنخواہ کی تفصیلات بنائی جاتی ہیں۔ تیسرا، سسٹم کو بیوقوف بنا کر اس کے نام پر پے چیک جاری کروایا جاتا ہے۔ اور چوتھا اور سب سے اہم قدم، اس چیک کو خاموشی سے جیب میں ڈال لیا جاتا ہے اس سے پہلے کہ کسی کی نظر پڑے۔ تو اس پورے فراڈ کا دار و مدار صرف 2 چیزوں پر ہے: ایک، کسی طرح پے رول کے ریکارڈ میں گھس کر اس جعلی ملازم کا نام ڈالنا، اور 2، اس کے نام پر بننے والے جعلی پے چیک کو حاصل کرنا۔ اگر یہ 2 کام ہو گئے تو اسکیم کامیاب۔ اب سوال یہ ہے کہ ان بھوتوں کو پکڑیں کیسے؟ ان کے کچھ نشانات ہوتے ہیں۔ کچھ تو بہت واضح ہیں، جیسے کوئی ایسا ملازم جو کبھی چھٹی نہ لے یا جس کی تنخواہ سے ٹیکس کی کٹوتی نہ ہو۔ لیکن اصلی ثبوت اکثر چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ ذرا سوچیں، ایک ہی ایڈریس پر یا ایک ہی بینک اکاؤنٹ میں کئی ملازمین کی تنخواہیں جا رہی ہیں۔ یہ وہ ڈیجیٹل فٹ پرنٹس ہیں جو سیدھا فراڈ کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اچھا، تو فراڈ صرف گھوسٹ امپلائیز تک ہی نہیں رکتا۔ کبھی کبھی خطرہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو روز دفتر آتے ہیں، یعنی اصلی ملازمین۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سسٹم کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر خود کو زیادہ پیسے دلوا رہے ہوتے ہیں۔ اس دھوکہ دہی کے بھی 2 بڑے طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنے کام کے گھنٹے بڑھا چڑھا کر لکھ دیے یا اپنی تنخواہ کی شرح بدلوا لی، اور دوسرا طریقہ سیلز والوں میں بہت عام ہے، جہاں وہ جعلی سیلز دکھا کر اپنا کمیشن بڑھا لیتے ہیں۔ دونوں ہی صورتوں میں نقصان سیدھا کمپنی کا ہوتا ہے۔ تو اس قسم کے فراڈ کی نشانیاں کیا ہیں؟ بس غیر معمولی چیزوں پر نظر رکھنی پڑتی ہے، جیسے کیا کوئی ایک ہی شخص بار بار بہت زیادہ اوور ٹائم لگا رہا ہے؟ کیا پے رول کے اخراجات اچانک بہت بڑھ گئے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو فوراً ذہن میں آنے چاہیے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اور یہ بات بالکل پتے کی ہے۔ زیادہ تر فراڈ اسکیمیں اس لیے کامیاب ہوتی ہیں کیونکہ فراڈ کرنے والے دوسروں کی لاپرواہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جیسے کوئی سپروائزر ہے جو بغیر دیکھے بس ٹائم شیٹس پر ٹھپا لگا دیتا ہے۔ اسی کو ربڑ سٹیمپنگ کہتے ہیں، اور یہی عادت فراڈ کرنے والوں کے لیے ایک کھلا دروازہ بن جاتی ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی باریکی سے چیک نہیں کر رہا۔ جہاں کمیشن کا معاملہ ہو، وہاں خطرے کی گھنٹیاں کچھ اور ہوتی ہیں، جیسے کہ جعلی سیلز دکھا دینا، یا چپکے سے کمیشن کا ریٹ ہی بدل دینا، یا پھر یہ دیکھنا کہ کسی ایک سیلز پرسن کی سیلز کے ریٹرنز بہت زیادہ کیوں آ رہے ہیں۔ یہ سب اس بات کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ سیلز کے نمبرز اصلی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے سارے مسائل تو دیکھ لیے، لیکن اب آتے ہیں سب سے اہم بات پر کہ ان سے بچا کیسے جائیں۔ چلیں اب ان طریقوں اور کنٹرولز پر بات کرتے ہیں جو اس فراڈ کو ہونے سے پہلے ہی روک سکتے ہیں۔ یہاں ایک کوئک سمری ہے۔ گھوسٹ امپلائی سے بچنا ہے تو چیک کریں کہ ایک ایڈریس پر کتنے لوگوں کی تنخواہ جاری ہے، اور کبھی کبھار پے چیک خود ہاتھ سے دیں۔ جعلی تنخواہوں کو روکنا ہے
تو غیر معمولی اوور ٹائم پر سوال اٹھائیں اور ہر تبدیلی کو ڈبل چیک کریں، اور کمیشن فراڈ سے بچنے کے لیے سیلز اور کمیشن کے ڈیٹا کا گہرائی سے جائزہ لیں۔ تو چند ٹھوس اقدامات کیا ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلی اور ضروری چیز کاموں کی تقسیم، یعنی جو بندہ پے رول بناتا ہے وہ پے چیک تقسیم نہ کرے۔ دوسری اہم چیز ہے لازمی چھٹیاں۔ یہ بہت کارآمد ہیں کیونکہ جب فراڈ کرنے والا چھٹی پر ہوتا ہے تو اس کی اسکیم اکثر پکڑی جاتی ہے۔ اور آخر میں پے رول ریکارڈز کا باقاعدہ آڈٹ کرنا بہت سی گڑبڑیوں کو سامنے لا سکتا ہے۔ اور آخر میں اس ساری بات کے بعد ایک سوال رہ جاتا ہے۔ ہر ادارے کو اپنے سسٹم کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اس میں سب سے کمزور کڑی کہاں ہے۔ کیا نگرانی میں کمی ہے؟ کیا ذمہ داریاں ٹھیک سے تقسیم نہیں ہیں یا کچھ اور؟ کیونکہ اس خطرے کو پہچاننا ہی اس سے بچنے کی طرف پہلا قدم ہے۔